الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے۔ اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ مطلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور جس پس منظر میں بیان فرمائے ہیں اس کو ذرا سمجھنا ان آیات کی عظیم حکمتوں کو سمجھنے کے لیے شاید ضروری ہوگا۔
قرآن کریم کے نزول سے پہلے جو مختلف معاشرے دنیا میں پائے جاتے تھے ان میں طلاق کے سلسلے میں بڑی افراط و تفریط کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ ایک طرف عیسائی مذہب میں اصل مذہب کے احکام کے مطابق طلاق دینے کو بالکل حرام قرار دیا گیا تھا، اور ایک جملہ بائبل میں مذکور ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے طلاق دی اس نے زنا کیا، جس کے معنی یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ دو میاں بیوی نکاح کے رشتے میں بندھ گئے تو اب اس نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں، طلاق دینا بالکل حرام ہے۔ چنانچہ شروع عیسائیت کے زمانے میں اسی حکم پر عمل ہوتا تھا، اور بعض اوقات ایسی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی کہ دونوں کے مزاج کسی طرح مل نہیں رہے، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے، دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کے باوجود چونکہ طلاق دینا حرام تھا اس لیے وہ سخت مصیبت میں زندگی گزارتے تھے اور طلاق دینے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر رفتہ رفتہ جب یہ مصیبتیں بڑھیں تو ایک دوسری صورت نکالی گئی کہ اچھا اگر تمہارے درمیان نبھاؤ نہیں ہوتا تو طلاق تو خیر دے نہیں سکتے، لیکن دونوں الگ الگ رہو، جس کو جسمانی افتراق کا قانون کہا جاتا تھا کہ جسمانی طور پر وہ ایک دوسرے سے الگ رہیں، اگرچہ رہیں نکاح کے اندر، لہذا نہ شوہر دوسرا نکاح کر سکتا ہے نہ بیوی دوسرا نکاح کر سکتی۔ یہ صورتحال بھی انتہائی سخت پریشانی لانے والی تھی، تو طلاق کے دروازے کو بالکلیہ بند کر دینا یہ بھی انسانیت کے لیے تکلیف دہ صورتحال تھی۔ دوسری طرف جاہلیت کے زمانے میں یہ طریقہ تھا عربوں کے ہاں کہ وہ طلاقوں کی کوئی حد ان کے یہاں مقرر نہیں تھی، وہ نہ صرف یہ کہ طلاق دینا جائز تھا شوہر کے لیے بلکہ اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں تھی۔ چنانچہ بہت سے شوہر اپنی بیویوں پر یہ ظلم ڈھاتے تھے کہ طلاق دی اور طلاق کے بعد جب چاہتے اس کو واپس لے لیا، اور کہنے لگے کہ ہم نے واپس لے لیا لہذا اب تم دوبارہ ہماری زوجیت میں آ گئی، پھر کسی موقع پر پھر طلاق دی پھر واپس لے لیا، پھر طلاق دی پھر واپس لے لیا، کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ اگر 10 مرتبہ بھی طلاق دے دی ہو تو پھر شوہر کو حق ہوتا تھا کہ اس کو واپس لے لے اور اس کو اپنی زوجیت میں واپس لے آئے۔ نتیجہ یہ کہ عورت ہمیشہ کے لیے لٹکی رہتی تھی۔ تو قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ جس میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے انسان طلاق کو استعمال کرے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے انداز سے اور اس کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو یہ نکاح کسی وقتی جذبے کے تحت یا وقتی مصلحت کے تحت یا وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مشروع نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا سنجوگ ہے، زندگی بھر کا ایک معاہدہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، عورتوں نے تم سے ایک بہت مضبوط عہد لیا ہے۔ تو یہ ایک دونوں کے درمیان ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے کہ وہ ہم ایک ساتھ اکٹھی زندگی گزاریں گے۔ اس معاہدے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حتی الامکان اس معاہدے کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے اور اس کو توڑنے کی نوبت نہ آئے یا کم سے کم آئے۔ لہذا حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابغض المباح الی اللہ الطلاق، کہ جتنے مباحات ہیں دنیا میں ان میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ لہذا چونکہ مبغوض ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تو جب تک کہ بالکل ناگزیر حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ دونوں کے درمیان نبھاؤ ممکن نہ ہو، اس وقت تک طلاق کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں قرآن کریم نے یہ بتائی کہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے غصہ نکالنے کے لیے ایک ہی لمحے میں آدمی 3 طلاقیں دے کر رشتہ توڑ ٹاڑ کے ختم کر دے۔
بلکہ اس کا مناسب طریقہ قرآن کریم میں بتایا یہ ہے کہ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہو، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت کو ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی۔ چنانچہ ایک تو حیض کی حالت میں طلاق دینا ناجائز ہے، اور ایک اس طہر میں کہ حیض سے فارغ ہو کر اگر عورت طہر میں آئی ہے لیکن اس میں اس کے ساتھ صحبت کی ہے تو اس طہر میں بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ لہذا 2 چیزوں کا لحاظ ضروری ہے، ایک تو یہ کہ وہ حالت حیض میں نہ ہو، دوسرے جس طہر کی حالت میں ہے، پاکی کی حالت میں ہے، تو اس میں بھی اس سے صحبت نہ کی ہو۔ یہ حکم قرآن کریم کی سورہ طلاق کی آیت سے ماخوذ ہے کہ طلقوہن لعدتہن، اس کا یہی مفہوم کہ حیض میں طلاق نہ دو اور ایسے طہر میں طلاق نہ دو کہ جس میں اس سے صحبت کی ہو۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ طلاق کسی وقتی منافرت کا نتیجہ ہو۔ جب عورت کو حیض آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں طبعی طور پر تھوڑی سی ایک کراہیت پیدا ہوتی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کراہیت کی وجہ سے تم طلاق دے رہے ہو؟ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب یہ پابندی لگا دی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دو تو اس سے یہ شائبہ بھی دور ہو گیا کہ یہ طلاق کسی وقتی منافرت کا نتیجہ ہو سکتی۔ تو اصل طریقہ یہ بتایا طلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہی مرتبہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کا حکم بتایا کہ جب تک وہ طلاق 2 ہیں، یا تو 1 مرتبہ طلاق دی ہے یا 2 مرتبہ دی ہے، اس سے زیادہ آدمی نے نہیں دی، تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے، یعنی عدت کے دوران اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ جب تک عورت کی عدت نہیں گزری اس سے پہلے وہ اگر اپنے طلاق کو واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے سکتا ہے، یک طرفہ طور پر بھی واپس لے سکتا ہے، مگر عدت کے دوران، اور عدت پہلے گزر چکا ہے کہ 3 ماہواری، وہ گزرنے سے پہلے اگر وہ واپس لینا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کرنے کا اختیار ہے، لیکن ساتھ میں قید لگا دے بالمعروف، یعنی اس کو اگر رکھنا ہے تو پھر قاعدے کے مطابق رکھو۔ قاعدے کے مطابق کے معنی یہ کہ یہ نہ ہو کہ تم اسے اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ اچھا میں اس کو دوبارہ اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناؤں گا، دوبارہ اس کے ساتھ بدسلوکی کروں گا، یا اگر تمہارے دل میں یہ نیت نہ بھی ہو لیکن ساتھ میں خوش سلوکی کی نیت بھی نہ ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ جب واپس لے رہے ہو تو پھر اس نیت سے واپس لو کہ میں اس کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ہے، اور نیکی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ میں اس کو رکھوں گا۔ یا پھر دوسرا راستہ یہ کہ تسریح باحسان، کہ خوش اسلوبی سے چھوڑ دو۔ خوش اسلوبی سے چھوڑنے کا معنی یہ کہ طلاق تو دے ہی چکے ہیں، جب عدت گزر جائے گی تو وہ عدت گزرتے ہی شوہر کے نکاح سے خارج ہو جائے گی، اور پھر شوہر کو رجوع کرنے کا بھی حق نہیں رہے گا۔ یہ معنی ہے تسریح باحسان کے، یعنی خوش اسلوبی سے چھوڑ دینے کے، کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد چھوڑ دے، یعنی کوئی نہ مزید طلاق دے اور نہ طلاق کو واپس لے، تو عدت گزرنے کے بعد خود بخود وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی، اور طلاق کے مؤثر ہونے کے نتیجے میں عورت نکاح سے نکل جائے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور اس کو اب دوبارہ پہلے شوہر کے پاس رہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معنی ہے تسریح باحسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ اصول بیان فرما دیا کہ دیکھو طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ناگزیر حالات میں اختیار کرنا چاہیے، لہذا جب کبھی طلاق دینی ہو تو 2 کی عدد سے آگے نہ بڑھو، بلکہ 2 ہی تک محدود رکھو اپنے آپ کو، زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دو، کیونکہ اس صورت میں عدت کے دوران تمہیں رجوع کا امکان باقی رہے گا،
اور عورت کے لیے عدت کے بعد پھر وہ آزادی خود بخود ہو جائے گی۔ پھر بیچ میں ایک حکم یہ بیان فرمایا کہ بعض مرتبہ کچھ مرد ایسے ہوتے تھے کہ عورت ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہ رہی، دونوں کا مزاج نہیں مل رہا، یا شوہر ظلم کرتا ہے بیوی کے اوپر اور بیوی اس سے خلاصی حاصل کرنا چاہتی ہے، اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس کے جواب میں شوہر اس سے کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میں تمہیں طلاق دوں گا۔ اب وہ بعض اوقات پیسے اتنے مقرر کر دیتا تھا کہ جو بیچاری کے لیے اس کا دینا بہت ناممکن ہوتا تھا، نتیجہ یہ کہ وہ گھسٹتی رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اول تو یہ فرمایا شوہروں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے شوہروں، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو اس کو واپس لوٹاؤ، یعنی مہر جو دیا مثلا یا نفقہ جو دیا تو اس کو واپس لوٹانا، واپس دینے کا مطالبہ کرنا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، البتہ اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ کر سکیں گے، یعنی ان کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے اور ہماری زندگی کی گاڑی ایک ساتھ نہیں چل سکتی، تو اس موقع پر فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اور اس سے پہلے فرمایا فإن خفتم الا یقیما حدود اللہ، یعنی جو میاں بیوی کے رشتہ دار ہیں یا ان کے خاندان والے ہیں یا پڑوسی ہیں، ان کو بھی خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے اور وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، تو پھر فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کوئی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اسی کو اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، یعنی بتلانا یہ منظور ہے کہ ویسے تو مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دیے ہوئے مہر کی واپسی کا مطالبہ کریں، یا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، کوئی ہدیہ تحفے ان کو دیے ہیں، وہ واپس لینے کا مطالبہ کریں، یہ حلال نہیں۔ البتہ اگر اس بات کو دونوں سمجھ رہے ہوں کہ آگے گاڑی چل نہیں سکتی اور اللہ کی حدود قائم نہیں رہ سکتی، اللہ تعالی نے جس طرح میاں بیوی کو رہنے کا حکم دیا ہے اس طرح وہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی پوشیدہ ہے کہ عورت کی طرف سے زیادتی ہو، مرد کی طرف سے زیادتی نہ ہو، جیسا کہ احادیث اور فقہ کے احکام کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے ہے تو پھر خلا کرنا بالکل جائز نہیں ہے شوہر کے لیے۔ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ بغیر کسی معاوضے کے طلاق دے، بغیر کسی معاوضے کے بیوی کی گلو خلاصی کرے۔ لیکن اگر غلطی شوہر کی نہیں ہے اور پھر اس بات کا خیال ہے کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر اس صورت میں اگر بیوی پیشکش کرے کہ میں اتنا خلا دیتی ہوں تو پھر دونوں کو باہمی رضامندی سے اس خلا کو قبول کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور بیچ میں جو خاندان والوں سے خطاب ہے کہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، تمہیں بھی جب اندیشہ ہو، اس سے بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ خلا کا فیصلہ دونوں میاں بیوی محض اپنی تنہا رائے سے نہ کریں بلکہ خاندان والوں کو بھی بیچ میں ڈالیں تاکہ وہ اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ واقعی ان کے نبھاؤ ممکن ہے یا نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ کیا واقعتاً ایسی صورت میں شوہر کے لیے مناسب ہے کہ وہ طلاق دینے کے لیے یا خلا کرنے کے لیے
عورت سے کسی پیسوں کا مطالبہ کرے یا مہر کی واپسی کا مطالبہ کرے، یہ اس بات کا اطمینان کرانے کے لیے ساتھ میں خاندان والوں کو بھی ساتھ میں شامل کیا گیا ہے، تاکہ یہ بات محض ایک جذباتی انداز کی نہ ہو، جلد بازی میں اس کا فیصلہ نہ ہو، بلکہ خاندان کی رائے کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ بہرحال اگر اس طرح فیصلہ ہو جائے تو خلا ہو سکتا ہے، اور خلا ہونے کے نتیجے میں عورت اور مرد کا نکاح آپس میں فسخ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فقہاء کرام نے قرآن کریم کی آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے، اگرچہ تو خلا کے اندر کوئی بھی معاوضہ طے کیا جا سکتا ہے، لیکن شوہر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مہر سے زیادہ رقم کا مطالبہ کرے۔ مہر کی واپسی کی حد تک زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، اور یہ جو قرآن کریم نے تعبیر یہاں پر اختیار فرمائی ہے، لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تم نے اس کو دیا اس میں سے کچھ واپس نہ لو، تو اس سے اشارہ اس طرف نکل رہا ہے کہ پورے کے پورے مہر کا واپس لینا بھی شوہر کے لیے مناسب نہیں، بلکہ مہر کا کچھ حصہ وہ خلا کے طور پر مقرر کرے تو بہتر ہے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ زیادتی اس کی طرف سے نہ ہو۔ یہ خلا کا حکم بیچ میں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے تیسری طلاق کا حکم بتایا۔ یعنی اوپر تو یہ فرمایا تھا کہ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہونی چاہیے، اور اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ 2 مرتبہ سے زیادہ آدمی طلاق نہ دے، لیکن اگر کوئی دے ڈالے تیسری بار تو اس کا حکم آگے بیان فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی پھر شوہر نے اگر 2 طلاقوں کے بعد بھی تیسری طلاق بھی دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر اب وہ بیوی طلاق دینے والے کے لیے تیسری طلاق کے بعد حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ یہ ایک روک اللہ تعالیٰ نے عائد فرما دی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو غیر متناہی طلاقیں دے کر روک رکھنے کا رواج چلا آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب طلاق کی ایک حد مقرر ہو گئی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد پھر تمہیں نہ واپس لینے کا اختیار ہے، نہ اس کے ساتھ باہمی رضامندی سے دوسرا نکاح کرنے کا اختیار ہے۔ اگر 3 طلاقیں ہو گئی تو پھر وہ تمہیں واپس جانے کا عام حالات میں حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے نکاح جیسے مقدس رشتے کو پامال کیا، اور اس اللہ تعالیٰ نے جو اس کا طریقہ بتایا تھا، جس طرح طلاق دینے کا طریقہ بتایا تھا، اس طریقے کو محفوظ نہیں رکھا، ساری حدیں پھلانگ گئے، تو اب پھر تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اور اس نکاح کو تمہارے لیے اثر نو تازہ کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، اپنی مرضی سے کرے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کی نیت سے کرے، اور پھر اس کے ساتھ رہے، اور ان کے درمیان میاں بیوی کے مخصوص تعلقات بھی قائم ہوں، اور وہ ایک دوسرے سے صحبت بھی کریں، اور رہنے کے بعد کسی وجہ سے وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، تو پھر اب اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو پہلے شوہر سے دوبارہ نئے مہر پر نیا نکاح کر لے۔ یہ مطلب ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق کو دے دیتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر تبھی طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پہلے میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان يتراجعا، کہ وہ ایک دوسرے کو واپس لے لیں، ان ظنا ان يقيما حدود اللہ، بشرطے کہ ان کو یہ غالب گمان ہو
کہ وہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں رہنے کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے، جن احکام اور ہدایات کی تعلیم دی ہے، ان احکام و ہدایات کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں گے. اگر یہ ان کے دل میں غالب گمان ہے تو پھر وہ دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے اپنا رشتہ تازہ کر سکتے ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے سامنے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں. تو یہ بتلا دیا کہ تیسری طلاق کے بعد پھر رشتہ نکاح کو تازہ کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. اور یہ جو ایک مستثنا صورت بتائی ہے کہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور اس کے بعد وہ طلاق دے دے، جس کو حلالے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض ایک ہیلا کرنے کی غرض سے یا محض ایک وقتی طور پر نکاح کرنے کی غرض سے کوئی نکاح کر لیا جائے. یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اس طرح نکاح عارضی طور پر کر لینا یہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. شریعت نے نکاح ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو، اسی نیت سے کیا جائے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اگر وقتی طور پر کوئی نکاح کیا جاتا ہے تو وہ یا تو متع ہوتا ہے یا متع کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا. لہذا پہلے سے یہ نیت رکھنا یا شرط لگانا تو بالکل ہی ناجائز ہے، لیکن پہلے سے اگر نیت یہ ہو کہ ہم اس کو کچھ دیر کے بعد طلاق دے دیں گے اور پھر یہ دوبارہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، تو اس طرح کا کرنا یہ مناسب نہیں اور قرآن کریم کے منشا کے مطابق نہیں. قرآن کریم کا منشا یہ ہے کہ وہ خود سے کوئی باقاعدہ نکاح، ہمیشہ پائیدار رہنے والا نکاح کسی دوسرے شوہر سے کرے اور پھر وہ کسی مجبوری کے تحت طلاق دے دے، تو اس صورت میں اس کے لیے واپسی کی گنجائش موجود ہے. اگر دل میں نیت تھی کہ یہ نکاح جو ہم کر رہے ہیں یہ تھوڑے دنوں کے بعد خود ہی طلاق دے دیں گے، تو جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کریم کا منشا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کر گزرے تو چونکہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو اس کے ظاہر پر فتویٰ لگاتے ہیں، سجے سائد ظاہر کے اوپر حکم لگاتے ہیں. تو ظاہری اعتبار سے انہوں نے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد طلاق بھی دے دی، تو اس واسطے وہ حلال تو ہو جائے گی پہلے شوہر کے لیے ظاہری طور پر، لیکن ایسا کرنا یہ قرآن کریم کے منشا کے مطابق نہیں، اور ایک شریف آدمی کے لیے ایسا کام کرنا کسی طرح بھی درست نہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے کی اس رسم کو بھی صراحتاً ختم کیا ہے. فرمایا کہ اذا طلقتم النساء، جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو، فبلغن اجلہن، اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں، یعنی عدت اب گزرنے کے قریب ہو رہی ہے، تو اب دو باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کر لو. فامسکوہن بمعروف، تو یا تو ان کو قاعدے کے مطابق بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت پہ روک رکھو، یعنی وہی بات کہ اب یہ پیمان تازہ کر لو کہ ہم اچھی طرح اچھے میاں بیوی کی حیثیت میں رہیں گے، تو پھر اپنے طلاق کو واپس لے لو عدت کے گزرنے سے پہلے. او سرحونا بمعروف، یا پھر اس کو بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی عدت گزر جانے دو اور اس کے بعد پھر وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی. ولا تمسکوہن، اور ان کو روک نہ رکھو ضرارن، ستانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر ظلم کرو. جیسا میں نے عرض کیا کہ جاہلیت میں لوگ اس واسطے طلاق دی اور جب عدت گزرنے کا وقت قریب آیا رجوع کر لیا، تو ستانا مقصود ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ستانا کسی طرح بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص ایسا کرے گا، یعنی ستانے کی خاطر بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہے گا،
تو وہ اس پر تو ظلم کر ہی رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کا جو خمیازہ اس کو